صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے نماز کی میں آپ کو کچھ شرائط عرض کر دی ہیں، اقتدا کی بھی کچھ شرائط عرض کرتا ہوں۔ جو مقتدی ہے اس کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ نمبر 1 ہے نیت، اور نمبر 2 اقتدا، اور اس نیت اقتدا کا تحریمہ یعنی نماز کی نیت باندھنے کے وقت پہلی بار ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہونا، یا تکبیر تحریمہ سے پہلے ہونا، بشرطے کہ پہلے ہونے کی صورت میں کوئی اجنبی کام نیت اور تحریمہ سے جدائی کرنے والا نہ ہو، یہ بھی شرط ہے۔ نمبر 3 امام اور مقتدی دونوں کا ایک مکان میں ہونا، یہ بھی شرط ہے۔ نمبر 3 دونوں کی نماز ایک ہو، یا امام کی نماز مقتدی کو اپنے ضمن میں لیے ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر امام جو ہے وہ نفل پڑھا رہا ہے تو مقتدی پیچھے فرض نماز کی نیت نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے امام فرض پڑھا رہا ہو، تو جیسے ظہر ہے، عشاء ہے، تو اس میں اگر مقتدی نے پہلے نماز فرض ادا کر لی تو وہ نفل کی نیت سے امام کے پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 5 امام کی نماز کا مذہب مقتدی پر صحیح ہونا۔ امام ہے، اب امام کا مذہب یہ ہے کہ بغلوں سے اسمیل آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اب مقتدی کا یہ مذہب نہیں ہے۔ مقتدی کے مطابق تو اسمیل آنے سے وضو نہیں، بغلوں سے اسمیل آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن امام کا ہے تو اب امام کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب امام کا یہ عقیدہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور مقتدی کا عقیدہ ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا خون نکلنے سے، تو اب یہ امام اقتدا صحیح درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام کی نماز کا مذہب مقتدی پر صحیح ہونا، یہ بھی ضروری ہے، اور امام اور مقتدی دونوں کا اسے صحیح سمجھنا، یعنی کہ اب امام جو ہے اس کے نزدیک جو درست ہے تو مقتدی کے نزدیک بھی وہی درست ہونا چاہیے، پھر صحیح یعنی کہ یہ اقتدا ہوگی۔ اسی طرح مقتدی کا امام سے آگے نہ ہونا، یہ امام آگے ہو تو مقتدی اس سے کم از کم ایک قدم پیچھے ہی ہونا چاہیے۔ مقتدی آگے نہ ہو، امام آگے ہو، اور امام سے کسی معاملے میں بھی وہ آگے والا معاملہ نہ کرے۔ اور نمبر 9 امام کے انتقالات کا علم ہونا، امام اس کو پتہ ہے امام اب رکوع میں گیا ہے، امام اب قیام میں ہے، سجدے میں ہے، تو اس کو اس کے انتقالات کا بھی علم ہونا یہ ضروری ہے مقتدی کے لیے، ایسا نہ اتنی دور ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ نمبر 10 امام کا مقیم یا مسافر ہونا معلوم ہونا، یہ بھی ضروری ہے۔ اب امام مسافر ہے اور اس نے 2 رکعت پڑھ کے ظہر کی نماز پڑھانی شروع کی، 2 رکعت کے بعد اس نے تو سلام پھیر دینا ہے، مقتدی کو پتہ ہی نہیں، تو اب اس طرح مقتدی وہ یعنی کہ وہ اس کو تو یعنی کہ اپنی بقیہ نماز پوری کرنی، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا، تو اب اس طرح بھی ہونا یہ یعنی کہ جو ہے یہ اقتدا صحیح نہیں ہوگی۔ امام اور مقیم کو امام کا پتہ ہو یہ مقیم ہے یا مسافر ہے، تو اگر تو یعنی کہ کہیں ایسی جگہ پہ آپ نماز پڑھیں جہاں یہ معاملہ ہو تو وہاں معلومات کر لینی چاہیے، ہر جگہ پہ ہوتا نہیں، لیکن یہ ایک اقتدا کی شرائط میں شامل ہے۔ نمبر 11 ارکان کی ادائیگی میں شریک ہونا، جو رکن ادا کرنا ہے، رکوع ہے، قیام ہے، سجدہ ہے، اس میں شریک ہونا۔ اور نمبر 12 ارکان کی ادائیگی میں مقتدی امام کے مثل ہو یا کم جو ارکان ادا کر رہے۔ اور نمبر 13 یوں ہی شرائط میں مقتدی کا امام سے زائد نہ ہونا۔ تو یہ جو شرائط ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے نماز کی اقتدا جو ہے وہ کیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو ڈائریکٹ فیس بائی فیس بیٹھ کے علماء اہل سنت سے اس کی تصدیق کر لی جائے، اس کی صحیح رہنمائی لے لی جائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو قبول فرمائے، غلطیوں کوتاہیوں اس کو دور کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔